إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا صدر العلا شمس الضحیٰ بدر الدجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہرہ پہ. محترم اور مکرم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ظہور امام مہدی رحمہ اللہ، خروج دجال لعنت اللہ اور نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ معروضات اور گزارشات آپ احباب نے سماعت فرمائی تھی. وہیں سے انشاءاللہ بات کو آگے چلائیں گے اور آج کے خطبہ جمعہ میں اس عنوان کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اگلے جمعے سے موجودہ حالات کے حوالے سے اور موجودہ ایام کے حوالے سے کچھ معروضات انشاءاللہ آپ احباب کے گوش گزار کی جائیں گی. گزشتہ خطبہ میں بات آخر تک یہاں پہنچی تھی کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال مردود کا ذکر فرمایا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ دجال کتنی مدت جو ہے وہ زمین میں رہے گا. تو آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا 40 یوما، 40 دن رہے گا. اور پھر ان ایام کی کیفیت بیان فرمایا کہ وہ ایام یومن کا سنتن، پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا. وہ یومن کا شہرن، اور دوسرا دن فرمایا کہ 1 مہینے کے برابر ہوگا. وہ یومن کا جمعۃن، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا. وسائر ایامہ کا ایامکم، اور فرمایا کہ بقیہ ایام جو ہیں
وہ جیسے تمہارے عام دن ہوتے ہیں اس طرح ہوگے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دنوں کی سختیوں کا ذکر کیا، ان ایام کا تذکرہ فرمایا۔ آقا سختیوں کا ذکر کر رہے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نمازوں کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ایک سال کا دن کہہ رہے ہیں یا ایک مہینے کا دن کہہ رہے ہیں، اس میں ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ کیا ایک ہی دن کی نمازیں پڑھی جائیں گی یا کوئی اور طریقہ کار ہوگا؟ تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، ایک ہی دن کی نمازیں کفایت نہیں کریں گی، تم اندازہ کر کے اندازے کے ساتھ ہر دن کی نمازیں ادا کرو گے۔ مطلب یہ کہ وہ دن جو ہے وہ صرف اپنی مصیبت کی وجہ سے سال کے برابر نہیں لگے گا، بلکہ حقیقتاً جو ہے وہ سال کا ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ تمہیں نمازوں کا اندازہ کر کے پڑھنا پڑے گی۔ یہاں سے یہ بات میں نے گزشتہ خطبے میں بھی آخر میں یہ بات کی تھی، ایک دفعہ پھر دہرا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 14 صدیاں قبل ان کے سامنے دجال کا تذکرہ ہو رہا ہے اور انہیں نمازوں کی فکر پڑی ہوئی ہے، اور اس بات کی فکر ہے کہ وہ اگر آ گیا تو اس کا فتنہ کس قدر شدید ہوگا، جیسا کہ نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ آج ہم جب کہ دجال کے خروج کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی اس کی بات سن کے بعض اوقات جو ہے وہ قصہ کہانی محسوس ہوتی ہے، یا پھر سنتے تو ہیں ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے ہیں، یا پھر سنتے تو ہیں اور پھر بعد میں یہی کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں ابھی بڑی دور ہے، دجال کی آمد ابھی بڑی دور ہے۔ اور نمازوں کے حوالے سے تو آپ پوچھیں ہی نہ کہ امت کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ہماری حالت وہی ہو چکی ہے جو اللہ کے قرآن میں بیان ہوئی کہ ان کے بعد ناخلف پیدا ہوئے، ایسی ناخلف اولاد آئی کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا، خواہشات کی پیروی شروع کر دی۔ تو فرمایا کہ ایسے ناخلف لوگوں کو ہم جنت کے وارث نہیں بنائیں گے، دوزخ کے نالائے غی کے سپرد کر دیں گے، اس میں پھینک دیں گے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ بلا وجہ نمازیں ضائع کیے جاتی ہیں، بلا عذر جو ہے وہ نمازیں ضائع کیے جاتے ہیں، اور حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہمارے نوجوان نماز چھوڑنے کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ ہماری حالت ایسی ہو چکی ہے کہ امت مسلمہ کے افراد نماز چھوڑ دینے کو یا نماز کے ضائع کر دینے کو کوئی بوجھ بھی نہیں سمجھتے، بس ٹھیک ہے روٹین کی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھ لی نہ پڑھی نہ صحیح، جبکہ اللہ کا قرآن کس قدر سخت الفاظ میں اس بات کا ذکر کر رہا ہے، اور نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر جو ہے وہ سخت الفاظ میں تردید فرمائی ہے بے نمازوں کی۔ آقا کائنات جیسا رؤوف الرحیم نبی، آقا جیسا مشفق اور مہربان شخص جو ہے، آقا فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں لوگوں کو لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں اور نماز کا وقت ہو جائے انہیں نماز پڑھنے کا کہوں، نماز پڑھانے کا کہوں، خود میں مدینے کی گلیوں کا چکر لگاؤں۔ جو بندہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے گھر میں ہے، نماز کے لیے حاضر نہیں ہوا، جو بندہ نماز کی ادائیگی نہیں کر رہا، میرا دل چاہتا ہے اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ آقا جیسا مشفق جو ہے وہ بھی اس بات کو اس قدر محسوس کر رہا ہے، اور آقا کائنات جو ہیں اس حوالے سے کس قدر سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور میں اور آپ بڑے آرام کے ساتھ نمازیں چھوڑ کے، بڑے آرام کے ساتھ نمازیں ضائع کر کے، اور ایسا محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بھاری نہیں ہے، کوئی وزن ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں خدارا نمازیں ضائع نہ کیجئے۔ علماء فرماتے ہیں، اللہ اکبر، سلف صالحین کا فرمان ہے کہ دجال کے پیروکاروں میں جو پہلے گروہ ہوں گے جو اس کے پیروکار بنیں گے ان میں ایک بے نمازوں کا گروہ بھی ہوگا، اور یہ بھی کہا گیا کہ نمازوں کو چھوڑ دینا، نمازوں کو ضائع کر دینا، یہ اپنی عادت بنا لینا، یہ تو دجالی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، ایسا بڑا فتنہ کہ جس بات کو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اتنی اہمیت دیں ہم اس چیز کو کچھ سمجھے ہی نہ۔ میرے بھائیوں خدارا خود بھی نماز کی پابندی کیجئے اور اپنی اولادوں کو بھی نماز کی پابندی کروائیے۔ یہ جتنی نحوست ہے، یہ جتنی بے برکتی ہے، یہ جس قدر ہمارے گھروں کے معاملات، ہمارے کاروباری معاملات، ہماری معیشت، ہماری معاشرت جو تباہی کے دھانے پہ پہنچ چکی ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے نمازوں کو ضائع کرنا شروع
شروع کر دیا ہے۔ ہم میں سے معمولی بات سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم میں سے معمولی بات سمجھتے ہیں لیکن پیارے آقا کے ہاں یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی معمولی حیثیت ہوتی تو اللہ کے قرآن میں 700 سے زائد مرتبہ اس کے احکامات نازل نہ ہوتے۔ اگر اس کی معمولی حیثیت ہوتی تو میرے آقا قدم قدم پہ صحابہ کو نماز کی تلقین نہ کر رہے ہوتے اور بار بار مختلف مثالیں دے دے کے صحابہ کو نماز کی اہمیت نہ سمجھا رہے ہوتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نماز کی پابندی کی توفیق دے دے، مالک نماز پہ ہمیشگی کی توفیق دے دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو ہے وہ کثرت کے ساتھ معمول بنائیے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پڑھتے رہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں نمازیں قائم کرنے والا بنا دے اور ہماری اولادوں کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ یہ دعا کثرت کے ساتھ کریں اللہ سے، اللہ مجھے اور آپ کو پابند بنا دے نمازوں کا، اللہ اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما دے۔ یہ پچھلے دنوں میں ایک بیان سن رہا تھا، کہنے والے نے کہا، فرماتے ہیں کہ انسان اگر یہ دیکھنا چاہتا ہے نا کہ میری موت جو ہے وہ کس قدر پرسکون ہوگی اور میری موت جو ہے وہ کس قدر اچھی ہوگی تو وہ اپنی نماز کی کیفیت کو دیکھ لے۔ اگر تو نماز پڑھتے ہوئے اسے شوق ہے، اس کے اندر ذوق ہے، نماز پڑھتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے، اللہ کی ملاقات کا وقت آتا ہے خوشی کے ساتھ آتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کا آخری وقت بھی انشاءاللہ خوشیوں سے معمور ہوگا۔ کیوں؟ نماز بھی اللہ سے ملاقات ہے اور موت بھی اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ جب جیتے جی وہ اللہ سے ملاقات خوشی کے ساتھ کرے گا تو جب آخری وقت آئے گا تو وہ بھی انشاءاللہ خوشی کا وقت آئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرما دے۔ تو بہرحال نبی رحمت علیہ السلام نے مختلف حدیث میں دجال کے فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں پانی ہوگا، اس کے بائیں ہاتھ میں آگ ہوگی۔ دوسری روایت میں فرمایا اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی، لیکن حقیقتاً جو اس کی جنت ہے وہ جہنم ہوگی، جو اس کی دوزخ ہے وہ جنت ہوگی۔ یعنی لوگوں کو محسوس ہوگا کہ یہ جنت ہے، وہ اپنے کسی پیروکار کو جنت میں پھینکے گا لیکن حقیقت میں وہ دوزخ کا ایندھن بن جائے گا، اور وہ اپنے کسی تکذیب کرنے والے کو دوزخ میں پھینکے گا لیکن حقیقت میں وہ جنت کا مہمان بن جائے گا۔ فرمایا اگر تمہارا اس سے سامنا ہو جائے تو اس کی آگ کو قبول کر لینا، اس کی جنت کو قبول نہ کرنا۔ اور فرمایا میرے آقا نے اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی کے پاس آئے گا، اسے آ کے کہے گا میں تیرے ماں باپ کو زندہ نہ کر دوں؟ وہ کہے گا ہاں کر کے دکھاؤ۔ تو فرمایا شیطان جو ہے وہ اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے آ جائے گا اور وہ دیہاتی دجال کے سامنے سجدے میں گر جائے گا۔ وہ بندہ جو ہے اپنے ماں باپ کو زندہ دیکھے گا، اس کو رب مان لے گا، اس کے سامنے سجدہ شروع کر دے گا۔ پھر فرمایا کہ ایک اس کا فتنہ یہ بھی ہوگا کہ ایک بندہ مومن اس کے سامنے آئے گا، وہ اس کی تکذیب کرے گا، وہ کہے گا تو کذاب ہے، تو دجال ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو میرا رب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ وہ اپنے پیروکاروں سے کہے گا دیکھو یہ میری تکذیب کر رہا ہے، میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ وہ کہیں گے ہاں کر دیں قتل۔ فرمایا کہ آرے کے ساتھ 2 ٹکڑے اس کے کر دیے جائیں گے، اس کو چیر کے 2 لخت کر دیا جائے گا۔ پھر وہ اپنے پیروکاروں سے کہے گا دیکھو اس کو میں نے قتل کر دیا ہے، میں اس کو زندہ نہ کر دوں؟ کہیں گے جی ہاں بالکل زندہ کر دیں۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ کے حکم کے ساتھ اس کو زندہ کر دے گا، اللہ کے حکم کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ نہیں۔ یہ میں نے گزشتہ جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر اس کی کوئی اپنی قدرت ہوتی تو اپنی پیشانی پہ لکھا لفظ کفر ہی مٹا لیتا، اگر کوئی اس کی اپنی طاقت ہوتی تو اپنی کانی آنکھ کو ٹھیک کر لیتا، اگر کوئی اس کی اپنی طاقت ہوتی تو وہ مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں داخل ہو جاتا، لیکن وہ ایسا کر سکے گا نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے حکم کے ساتھ وہ مردے کو زندہ کرے گا، اور پھر وہ بندہ مومن جب کھڑا ہوگا کہے گا دیکھو میں نے تجھے مار کے زندہ کر دیا ہے، اب تو مجھے رب مان لو۔ وہ بندہ مومن کہے گا ارے جھوٹے دجال، اب تو میرا اعتبار، اب تو میرا یقین پہلے سے بھی پختہ ہو گیا ہے کہ تو ہی وہ کانا دجال ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی نے ہمیں بتلایا تھا، ہمیں خبر دی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر وہ اس پہ قابو نہیں پا سکے گا۔ پھر فرمایا اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا، آسمان سے بارش برسے گی،
زمین کو پیداوار کا حکم دے گا، زمین جو ہے اپنی پیداوار کو نکال دے گی، اور جناب فرمایا کہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا، قبیلے والوں کو کہے گا میں تمہارا رب ہوں، قبیلے والے اس کی تصدیق کریں گے، یہ جناب آسمان سے بارش برسا دے گا، زمین سے پیداوار اگا دے گا، جانوروں کو موٹا تازہ فربا کر دے گا، ان کے اندر خوشحالی آ جائے گی۔ ایک اور قبیلے کے پاس جائے گا، انہیں کہے گا میں تمہارا رب ہوں، وہ کہیں گے نہیں تو ہمارا رب نہیں ہو سکتا، تو جھوٹا ہے، تو دجال ہے، تیرے بارے میں ہمارے نبی نے ہمیں خبردار کیا ہے۔ وہ تکذیب کریں گے، یہ آسمان کو حکم دے گا بارش رک جائے گی، زمین کو حکم دے گا پیداوار جل جائے گی، اور جانور مر جائیں گے، اور وہ لوگ بیچارے بدحالی کا شکار ہو جائیں گے۔ لوگ جو کمزور عقیدے کے ہوں گے وہ اس صورتحال کو دیکھ کے اس کے پیروکار بن جائیں گے، فرمایا یہ اس کا ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا دجال کے خروج سے قبل 3 سال بڑے سخت آئیں گے۔ پہلا سال آئے گا اللہ کے حکم سے آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی، زمین کی 1/3 پیداوار کم ہو جائے گی۔ دوسرا سال آئے گا آسمان کی 2/3 بارش رک جائے گی، زمین کی 2/3 پیداوار ختم ہو جائے گی۔ تیسرا سال آئے گا آسمان کی بارش کلی طور پہ رک جائے گی، زمین کی پیداوار جو ہے کلی طور پہ ختم ہو جائے گی۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ پھر کس طرح زندہ رہیں گے؟ آقا فرماتے ہیں تسبیح و تحلیل و تحمید، فرمایا کہ تسبیح جو ہے سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، یہ لوگوں کو کھانے پینے کا کام دے گا۔ فرمایا لوگ اللہ کا ذکر کر کے زندہ رہیں گے، اللہ کے ذکر کے ساتھ زندگی پائیں گے۔ اور پھر میرے آقا نے دجالی فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، اگر تمہاری زندگی میں دجال کا خروج ہو اور وہ تمہاری زندگی میں نکل آئے تو فرمایا اس کا سامنا کرنے سے گریز کرنا، اس کا سامنا نہ کرنا، کوشش کرنا کہ اس کا سامنا نہ ہو۔ اللہ اکبر، کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے ایک بندہ جو ہے وہ سمجھے گا کہ میں تو بندہ مومن ہوں، میں تو بڑے پختہ ایمان والا ہوں، میں تو بڑے پکے یقین والا ہوں، مجھ پہ اس کا داؤ نہیں چلے گا۔ لیکن فرمایا کہ وہ ایسے شبہات کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے شبہات کے ساتھ کہ جب وہ اس کے سامنے جائے گا اس کے شبہوں کو دیکھ کے، اس کے فتنوں کو دیکھ کے وہ اس فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیوں فرمایا کہ اس کے سامنے جانے سے گریز کرنا، سامنے نہ جانا۔ اس کے شبہات دیکھو گے، شبہات کا شکار ہو جاؤ گے، فتنے کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور آج کے دور میں میرے آقا کی اس بات کو سمجھنا انتہائی آسان ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھ لیجئے جو قبر پرستی ہے، جو حجر پرستی ہے، جو شجر پرستی ہے، آج جناب کوئی ایک چھوٹا سا ملنگ ٹائپ بندہ اٹھ کے، کوئی ایک انسان جو ہے وہ اٹھ کے اپنے بال بڑھا لے، وہ جناب پھٹے پرانے کپڑے پہن لے، وہ 2 مہینے نہانا بند کر دے، وہ اپنے اوپر میل کچیل کو سجا لے اور وہ 2-4 شوقتے دکھا دے۔ ہمارے لوگ اپنے عقیدے کو جناب ختم کر دیتے ہیں، ایمان بھی گما بیٹھتے ہیں، اپنا عقیدہ بھی بیچ دیتے ہیں، اور اس کو نہ جانے کیا کیا القابات دے دیے جاتے ہیں، اور اس کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ لیا جاتا ہے۔ لوگ اپنی حاجات میں اور اپنی مشکلات میں اس کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ایک چھوٹا سا شوبدے باز جو ہے اس کے چند شوبدے دیکھ کے لوگ اپنا ایمان داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ تو جب اتنا بڑا دجال جو ہے جس کے فتنوں سے آقا نے آگاہ کیا ہے اور جس کے فتنوں کی سختی کو نبی رحمت علیہ السلام نے انتہائی بڑا قرار دیا ہے، اس کے فتنوں سے کیسے بچیں گے؟ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے سامنے جانے سے گریز کرنا۔ اور اگر سامنا ہو جائے، فرمایا کہ اگر سامنا ہو جائے، دجال تمہاری زندگی میں نکل آئے، سامنا ہو جائے، تو پھر تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یا عباد اللہ فثبتوا، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا، قدم جما کے رکھنا، استقامت اختیار کرنا، کہیں اس کے فریب میں نہ آ جانا، کہیں اس کے دجل کا شکار نہ ہو جانا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر وہ سامنا ہو جائے تو فرمایا اس کے منہ پہ تھوک دینا اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات تلاوت فرما لینا، اللہ اس کو تم پہ غلبہ نصیب نہیں کریں گے، اللہ تمہیں اس کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ اور ویسے بھی نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالی فتنوں سے بچاؤ کے لیے ہمیں یہ ہدایت دی ہے۔ فرمایا سورہ الکہف کی ابتدائی 10 آیات جو بندہ حفظ کر لیتا ہے، زبانی یاد کر لیتا ہے اور ان کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ اس کو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ میں اور آپ سوچیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ پڑھتے ہیں؟ دجالی فتنے تو اپنا رنگ جما رہے ہیں، دجالی فتنے تو مختلف رنگوں میں سامنے آ رہے ہیں، اور
ہم शिकार भी होते जा रहे हैं, लेकिन मेरे आका ने जो बंद बांध के दिया है, मेरे आका ने जो हिफाजती हसार हमें दिया है, हम में से कितने हैं जिन्होंने उसको इख्तियार किया है। मेरे आका फरमाते हैं सूरह अल-कहफ की पहली 10 आयात याद करो, रोजाना इनकी तिलावत करो, अल्लाह दज्जाल के फितनों से महफूज रखेंगे। और उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तरगीब दी, हर नमाज में मेरे आका तशहुद में, आखिरी तशहुद में दुआ किया करते थे कि अल्लाह मुझे दज्जाल के फितने से बचा लेना। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। अल्लाह कब्र के अजाब से भी बचा लेना, अल्लाह जहन्नम के अजाब से भी बचा लेना, अल्लाह मसीह दज्जाल के फितने से भी बचा लेना। मेरे भाइयों, हम में से कितने हैं जिन्होंने ये दुआ याद की है और कितने हैं जो इस दुआ को अपनी नमाजों का हिस्सा बनाते हैं। ये हमारी गफलत है। एक जानिब दज्जाली फितने उरूज पे हैं और दूसरी जानिब हम ख्वाब गफलत के मजे ले रहे हैं। एक जानिब दज्जाली फितने जो हैं वो हमारी नई नस्ल को अपने कंट्रोल में करते जा रहे हैं और दूसरी जानिब हमारी गफलतें जो हैं वो भी उरूज पे पहुंची हुई हैं। ना हमें कुरान याद है, ना हमें हदीस याद है, ना हमें दुआएं याद हैं, ना आका के फरामीन याद हैं, ना हम नबी रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं, ना आका के शब रोज के मुताबिक अपने लैलो नहार बनाते हैं और दूसरी जानिब शिकवे भी करते हैं। काहे के शिकवे हैं? जब हमने वो काम ही नहीं करना, जब हमने उस मामूल को नहीं अपनाना, तो फिर जनाब दज्जाली फितने तो आएंगे, फिर शैतान की शैतानियत तो फैलेगी, फिर इब्लीस का इब्लीसी निजाम जो है वो हमारे ऊपर हावी तो होगा। अगर उससे बचना चाहते हैं, मालिक का कुरान हमारे पास है, आका का फरमान हमारे पास है, पढ़िए तो सही इसको, देखिए तो सही इसको। और आइए जरा मैं अगली बात जिक्र करूं। अजीज भाइयों, दज्जाल के कत्ल और यहूदियों के खात्मे के बाद के हालात तो अल्लाह के नबी सल्लम के फरमान के मुताबिक बड़े खूबसूरत हैं। असल मसला तो पहले के हालात का है। ये जो फितने फैले हुए हैं, बाद के हालात के बारे में तो मेरे आका ने फरमाया कि वो तो जन्नत नजीर होंगे। जब ईसा अलैहिस्सलाम की जनाब हुकूमत कायम हो जाएगी, दज्जाल को लुद के मुकाम पे कत्ल कर दिया जाएगा, यहूदियों को सफ़ाई हस्ती से खत्म कर दिया जाएगा, पूरी धरती के ऊपर अल्लाह का निजाम नाफिज हो जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम एक आदिल हुक्मरान की तरह हुकूमत करेंगे और जनाबे वाला हर चीज की गर्मी को खत्म कर दिया जाएगा। हत्ता के फरमाया एक बच्चा सांप की बिल में अपना हाथ घुसा देगा, सांप उसको डसेगा नहीं। एक बच्ची जो है वो शेर के साथ खेलेगी, उसको छेड़ेगी, उसको तंग करेगी, लेकिन शेर भी उसको काटेगा नहीं। हर तरफ फरमाया कि अमन अमान होगा। हकीकी मानों में शेर और बकरी एक घाट से पानी पिएंगे, जंगें खत्म हो जाएंगी, इत्तिफाक और इत्तिहाद कायम हो जाएगा, कीना और बुग़्ज़ दिलों से खत्म हो जाएगा। सारे लोग एक दूसरे के बारे में मनफी सोच खत्म कर देंगे, मुस्बत सोच होगी, इस्लाम का बोलबाला होगा, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत होगी, जनाब एक अल्लाह के सामने सजदा होगा, नेमतों की फरावानी होगी। एक अनार जो है पूरी जमात खा लेगी और उसको किफायत कर जाएगा, एक अंगूर का गुच्छा पूरा ग्रोह खा जाएगा, उसको किफायत कर जाएगा। और जनाब घोड़े और बैल इंतहाई सस्ते दामों बिकेंगे, खुशहाली खुशहाली होगी, बदहाली को अल्लाह दूर कर देंगे। 40 साल तक ईसा अलैहिस्सलाम हुकूमत फरमाएंगे। ये दज्जाल के बाद के हालात ये तो बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन पहले के हालात जो हैं उनसे मेरे आका ने हमें डराया है, उनसे मेरे आका ने तंबीह की है और हम उन्हीं हालात में से गुजर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे मालिक के एहसानात अपने बंदों पे बहुत ज्यादा हैं। जनाब मेरे मालिक के एहसानात बेशुमार हैं, लातादाद हैं, लेकिन ये हमारी गफलतें हैं कि हम अल्लाह के एहसानात से भी मुंह मोड़े हुए हैं और नबी रहमत अलैहिस्सलाम के बतलाए हुए अहकामात से भी मुंह मोड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। ये जो बातें मैंने आपके सामने जिक्र की हैं तो किस्सा कहानी नहीं है, ये वो हकायक हैं जो सादिक व मसदूक नबी ने हमें बतलाए हैं, उस जुबान से निकले हैं जिसकी गवाहियां अल्लाह ने दी हैं। वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ये वही की जुबान से निकली हुई बातें हैं, इनमें कोई जो है जनाबे वाला किसी किस्म का झूठ नहीं है, कोई किसी किस्म की इसमें कोई लगी लिपटी नहीं है। मेरे आका की जुबान अक़दस से निकली हुई बातें, मगर ये हमारे इल्म में कैसे आएंगी, हम इनको कैसे जानेंगे?
جب ہم دین حنیف کے لیے وقت نکالیں گے، جب ہم دین حنیف کو پریورٹی دیں گے، جب ہم دین حنیف کو سیکھیں گے، جب ہم دین حنیف کو سمجھیں گے، جب ہم کوشش کریں گے دین کی دعوت کو عام کریں گے۔ مگر افسوس کی بات ہے آج ہمارے پاس ہر فضول محفل کے لیے، ہر فضول کام کے لیے، ہر فضول رسم کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں ہے، اگر جناب والا وقت نہیں ہے تو دین اسلام کی دعوت کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس غیروں کی رسموں کو اپنانے کے لیے اور لوگوں کے جناب والا بتلائے ہوئے طریقوں کو چلانے کے لیے ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، وقت بھی ہے، لیکن اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے نہ ہمارے اندر جرت ہے، نہ شجاعت ہے، نہ ہمارے اندر جناب والا ہمت ہے، نہ کوئی ہمارے پاس دولت ہے، نہ ہمارے پاس قوت ہے، نہ ہمارے اندر وہ ذوق ہے، نہ ہمارے اندر وہ شوق ہے، نہ دین کی محنت ہے۔ پھر اللہ کی رحمت کہاں سے اترے؟ پھر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے؟ پھر نسلیں برباد نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ پھر بچے جو ہیں وہ دجالی فتنوں کا شکار نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اور میرے بھائیوں، یہ ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہے کہ دجالی فتنے پوری شدت کے ساتھ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، اور ہم یہود و نصارہ کی نظروں میں، ہم اللہ کے دشمنوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے جد و جہد میں مصروف ہیں۔ شیطان اپنی شیطانیت کو پوری قوت کے ساتھ پھیلا رہا ہے، ابلیس اپنے ابلیسی نظام کو پوری قوت کے ساتھ جناب والا حاوی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم مسلمان مروت اور لحاظ کے مارے ہوئے ہم دوسروں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے اللہ کے دین کو پیچھے کر دیتے ہیں، نبی کی حدیث کو پیچھے کر دیتے ہیں، رب کے قرآن کو پیچھے کر دیتے ہیں کہ غیر مسلم سمجھیں گے بڑے اچھے ہیں، غیر مسلم سمجھیں گے بڑے، لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے لوگوں کے رب کی بات کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اپنا دین، اپنا ایمان، اپنی عزت، اپنی غیرت، اپنی شجاعت کے سودے ہم ان لوگوں کے لیے کر جاتے ہیں جن کو میرے مالک نے بھی اپنا دشمن قرار دیا ہے، جن کو نبی رحمت علیہ السلام نے بھی اپنا دشمن قرار دیا ہے۔ اور مجھے تو اقبال کی وہ بات یاد آتی ہے جو انہوں نے کہی تھی، گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا، تمہیں اپنے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضول تر ہے وہ نظارہ۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اس امت کو جھنجھوڑ کے گئے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، آج یہ ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہے۔ کہیں دجالی فتنہ، الہاد اور بے دینی کی صورت میں ہمارے نوجوانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی جناب والا احکامات سے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات سے بیگانہ کیے ہوئے ہیں، تو کہیں بے حیائی کے سیلاب کی صورت میں نئی نسل کو عریانی و فحاشی پہ ابھارا جا رہا ہے۔ اور جناب والا یہ دجالی فتنہ ہے کہ ملالہ جیسی بے حیا لڑکیاں یہود و ہنود کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے اسلام مخالف بیانات دیتی پھرتی ہیں، اور کہیں ماروی سرمت جیسی بے ڈھنگ قسم کی عورتیں جناب امت کی بیٹیوں کو چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے پہ ابھارتی پھر رہی ہیں۔ یہ دجالی فتنے کے اثرات ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کے حیا باختہ اور بے باکانہ نعرے جو ہیں ان کو عام کیا جا رہا ہے، اور اس کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ان بے شرموں کے آگے بند باندھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ دجالی فتنہ ہے کہ جناب مسجدوں کے اندر گانوں، فلموں اور ڈراموں کی شوٹنگ کی جا رہی ہے، اور ان کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ دجالی فتنہ ہے کہ مارننگ شو کے نام پہ جناب والا انتہائی گھٹیا اور انتہائی نازیبا قسم کی حرکات کو عام کیا جا رہا ہے، اور مرد عورت سب کے سامنے ڈانس کرتے ہیں، جو اس کی مخالفت کرے اس کو سرے عام بے عزت کیا جاتا ہے۔ یہ دجالی فتنہ ہے کہ تعلیم کے نام پہ لڑکے لڑکیوں کا سرے عام اختلاط کروایا جاتا ہے، اور مخلوط نظام تعلیم کی رنگینیوں میں نئی نسل ابلیسی نظام کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ مسلم معاشرے کے اندر ایک لڑکا ایک لڑکی کو سرے عام سب کے سامنے پرپوز کرتا ہے، اور اس کا کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، بلکہ ذاتی معاملہ کہہ کے اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ یہ دجالی فتنہ ہے کہ ہماری بہنوں بیٹیوں کے لباس
अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह इंतहाई बेहयाई का के आईना दार बन चुके हैं। पर्दे और हिजाब की धज्जियां उड़ा के रख दी गई हैं। आयशा और हफ्सा की बेटियां, सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा, उम्मे सलमा की बेटियां, अल्लाह अकबर कबीरा, कहाँ ये गैरों के पीछे मगरबी दुनिया की दीवानी बनती जा रही हैं। और ये भी दज्जाली फितना है कि दरबारों मिज़ारों के जरिए कब्र परस्ती, कुब्बा परस्ती, जुब्बा परस्ती को फरोग दिया जा रहा है। बुजुर्गों के एहतराम के नाम पे, औलियाए किराम की करामात के नाम पे शिर्क व बिदअत को आम किया जा रहा है। और ये जनाब दज्जाली फितना है कि आज लोगों को दर दर पे सजदे करवाने का आदी बना दो, ताकि कल जब दज्जाल आए तो इनको उसके सामने भी सजदा करने में कोई मलाल ना हो। ये दज्जाली फितना है कि लोगों से जगह जगह सजदे करवाए जा रहे हैं और गैरुल्लाह के सामने सजदा करने की जनाबे वाला जो है ये गलत बात, गैरुल्लाह के सामने सजदा करने की ये जो इतनी बड़ी अल्लाह अकबर कबीरा मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी इतनी शिद्दत के साथ जिसका रद्द फरमाया है, जिसको मलऊन काम करार दिया है कि नबी की कब्र पे सजदा किया उस पे लानत है। आज गैरों की कब्रों पे सजदे करवाए जा रहे हैं ताकि दज्जाल की उम्मत तैयार हो सके। जब ये दर दर पे सजदे करने के आदी होंगे, दज्जाल के सामने आसानी से सजदा कर सकेंगे। जब ये दर दर से मदद मांगने के आदी होंगे, जब ये अपनी हाजात और मुश्किलात में औरों से मदद मांगने के आदी बन जाएंगे, तो फिर दज्जाल से मदद मांगने में इन्हें कोई मलाल नहीं होगा। और मेरे भाइयों, इनके दिलों इन जनाब उसके दजलो फरेब को फरोग देने के लिए, इन चीजों की कबाहत को दिलों से मिटाने के लिए ये सारे मामलात आम किए जा रहे हैं, ये चालें चली जा रही हैं। और फिर दज्जाली अलामात को फरोग दिया जा रहा है। कहीं आपको तकोनी आंख नजर आएगी, कहीं इकलौती आंख नजर आएगी, कहीं मुसल्लस जो है उसको अजीबो गरीब अंदाज में पेश किया जाएगा, कहीं एक अजीबो गरीब किस्म का सुनहरा सांप जो है वो आपको हर किस्म के लोगों पे नजर आएगा, कहीं अजीबो गरीब अजीबुल खलकत जानवर जो है वो बच्चों के कार्टूनों में और जनाबे वाला मुख्तलिफ किस्म की ये जो बड़ी बड़ी जनाब एजेंसियां हैं उनके लोगों पे आपको नजर आएंगे। और फिर कहीं शैतान के सिंह को इस तरह आम किया जा रहा है। हमारे बच्चे बड़े फख्र के साथ ये अलामत बनाते हैं, एक दूसरे को सलाम करने के लिए, एक दूसरे को जनाब वेलकम करने के लिए, एक दूसरे को वो क्या कहते हैं उनकी हौसला अफजाई शाबाश देने के लिए यहूदी अलामतों को आम करते हैं। ये अलामत यहूदियों की अलामत है और हमारे यहाँ गैर महसूस तरीके से हमारे अंदर भी ये आम की जा रही है। उंगलियों के दो सिंग बना के शैतान को राजी किया जाता है और फिर ये सारे के सारे दज्जाली मामलात जिन्हें फरोग दिया जा रहा है और गैर महसूस तरीके से हमारी नस्ल के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है। खुदारा मेरे भाइयों, गफलत के पर्दे चाक कीजिए, बड़े बड़े दज्जाली फितने आपका इंतजार कर रहे हैं। एक और बड़ा दज्जाली फितना है जिसको फितना कादियानियत के नाम से जाना जाता है और फितना मिर्जाइयत है। ये इस दौर का बहुत बड़ा दज्जाली फितना है। मेरे आका ने नाम लेके फरमाया था, सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून, मेरे बाद 30 झूठे दज्जाल आएंगे और हर एक का दावा होगा कि मैं अल्लाह का नबी हूं। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, लोगों मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मैं पंजाब गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने पंजाब असेंबली के अंदर इस हदीस को सामने लिखा, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। लेकिन साथ ही मैं परवेज इलाही साहब से यह भी कहूंगा कि सिर्फ लिख देना काफी नहीं है, बल्कि कादियानियों की बढ़ती ही सरगर्मियों के आगे बंद बांधने की भी जरूरत है। सिर्फ लिखने से बात नहीं बनेगी। बड़ा अच्छा इकदाम है, बड़ा हसन इकदाम है, हम तहसीन पेश करते हैं, लेकिन सिर्फ लिखना काफी नहीं है, बल्कि उनकी सरगर्मियों के सामने ये पिछले दिनों उन गुंडों ने गुंडागर्दी करते हुए मुसलमानों के कब्रिस्तान में अपने मुर्दे को दफन करने की कोशिश की, फायरिंग भी की, मुसलमानों को मारा भी। ये कौन सी रियासत है, ये कैसी रियासत मदीना है कि जहां खत्म नबुवत के डाकू इस कदर दलेर हो गए कि मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, ये भी दज्जाली फितना है। और फिर मेरे आका ने फरमाया था, 30 झूठे दज्जाल आएंगे, 30 झूठे दज्जाल आएंगे। ये आका ने नाम लेके फरमाया। और उनका काम क्या होगा? फरमाया कि वो कहेंगे मैं अल्लाह का नबी हूं। अल्लाह अकबर। फरमाया तुम जान लो मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी आ सकता नहीं आ सकता।
اور پھر نبی رحمت علیہ السلام کی پیشین گوئی کے مطابق جناب آقا کے بعد مسیلمہ کذاب دجال نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ میرے پیارے جناب سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یار غار نے لشکر جرار بھیجا، مسیلمہ کذاب کا سر قلم ہو گیا، اسود انسی اٹھا، طلحہ سجا اٹھے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نہ صدیق اکبر نے مانا، نہ فاروق اعظم نے مانا، نہ ذی النورین نے مانا، نہ حیدر کرار نے مانا، نہ جناب والا طلحہ و زبیر نے مانا، نہ سعد و سعید نے مانا، نہ ابو عبیدہ نے مانا، نہ عبد الرحمن نے مانا، نہ ابو ہریرہ نے مانا، نہ جناب سلمان فارسی نے مانا، نہ سیدہ عائشہ نے مانا، نہ سیدہ حفصہ نے مانا، نہ سیدہ فاطمہ نے مانا، نہ سیدہ ام سلمہ نے مانا۔ بدر والوں نے انکار کیا، احد والوں نے انکار کیا، خندق والوں نے انکار کیا، حنین والوں نے انکار کیا، خیبر والوں نے انکار کیا۔ میرے نبی کے جتنے بھی صحابہ اس وقت دھرتی پہ موجود تھے، سب نے ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو جناب والا سبق سکھایا، ان کا قلع کما کیا، ان کو ناکو چنے چبوائے، صفحہ ہستی سے ان کے وجود کو مٹایا۔ اور امت مسلمہ کے لوگوں تمہیں یہ سبق دیا ہے، تمہیں یہ پیغام دیا ہے کہ دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، دجال اکبر سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے دجال نکلیں گے، نبوت کے دعوے کریں گے، لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے ان کی نبوت کا انکار بھی کرنا ہے، ان کے دجل و فریب کو لوگوں کے سامنے آشکار بھی کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے۔ میرے بھائیوں آخری باتیں عرض کروں، آخری باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ میں اس مضمون کو آج سمیٹنا چاہتا ہوں، سن لیجئے اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ 30 جھوٹے دجالوں میں موجودہ دور کا کذاب اور دجال یہ مرزا قادیانی ہے، یہ مرزا لعین، مرزا ملعون ہے، کیونکہ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا یہودیوں سے بھی بڑا بدترین دشمن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی تو سامنے آ کے دشمنی کرتے ہیں نا، واضح طور پہ کافر ہیں، اور یہ منافقین مدینہ کی طرح اندر سے مسلمانوں کی جڑوں کو کاٹنے میں مگن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں ان لوگوں کو لگام ڈالنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ منافقین کا یہ وتیرہ اپنائے ہوئے ہیں، اور مجھے یاد آئی وہ بات تاجدار ختم نبوت کانفرنس پہ مولانا عبد المنان راسک صاحب نے کی تھی۔ یہودی کافر ہیں، عیسائی کافر ہیں، لیکن مرزائی بدترین قسم کے کافر ہیں، اس لیے کہ یہودی خود جھوٹے ہیں، جس نبی کے پیروکار ہیں وہ موسیٰ سچے ہیں۔ عیسائی خود جھوٹے ہیں، جس نبی کے پیروکار ہیں وہ عیسیٰ سچے نبی ہیں، اور مرزائی خود بھی جھوٹے ہیں، جس نبی کو مانتے ہیں وہ بھی جھوٹا ہے۔ اور مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ جی آپ ان کی بڑی برائی کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ یہودیوں کے بعد دجال کے سب سے پہلے پیروکار جو ہوں گے وہ مرزائی ہوں گے۔ کہا جی کیوں؟ میں نے کہا دیکھو ان کو پتا ہے، جانتے ہیں کہ جس کو یہ نبی مانتے ہیں وہ گندگی کے ڈھیر میں گر کے مرا ہے۔ جب یہ گندگی میں گرے ہوئے کو نبی مان سکتے ہیں تو جس کی پیشانی پہ کفر لکھا ہوگا اس کو رب نہیں مان سکتے؟ یہ مانیں گے اس کو، یہ اس کے پیچھے چلیں گے، یہ اس کے ساتھی بنیں گے۔ اور میں نے کہا کہ اس میں اور دجال میں ایک اور قدر مشترک بھی ہے، دجال بھی کانا ہوگا، یہ بھی کانا ہے، دجال بھی کانا اور یہ بھی کانا۔ اور آخری بات، آقا کائنات نے فرمایا کہ دجال جو ہے نا وہ بھی آتے ہی ربوبیت کا دعویٰ نہیں کر دے گا، بلکہ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اور اس کانے دجال نے بھی پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر جناب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو یہ ساری قدریں مشترک ہیں۔ میرے بھائیوں دجالی فتنے پھیلتے جا رہے ہیں، اپنی غفلتوں کے پردے کو چاک کیجئے، دین اسلام کے قریب آئیے۔ اللہ کا وعدہ ہے حتی ترجعوا الی دینکم، تم اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ گے، اللہ ذلت و رسوائی تم سے دور کر دے گا، عزت و عظمت تمہیں نواز دے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔